الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد تمام تعریفیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مختار ہے، دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، دنیا آخرت میں کامیابی دینے والا، جہنم سے بچا کر جنت عطا کرنے والا اکیلا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے فیصلوں پر کوئی شکوہ نہیں، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصی طور پر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب قرآن صاحب براق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تسلیما کثیرا کثیرا۔ حیات ٹورز اینڈ ٹریولز کا میں پرسنل کسٹمر رہا چند مہینے پہلے۔ بردر رفیق کو میں نے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے ایک استاد ہیں، ان کے وزٹ ویزے کا انتظام کیجیے سعودی عرب کے، اور یہ ان کے ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ایک پرسنل ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پروفیشنل، اپ ٹو دا مارک، اسٹینڈرڈ، کوالٹیٹیو سروسز انتہائی کمپیٹیٹیو پرائزز پہ ملے ماشاءاللہ۔ اس کو تھوڑا اور آسانی سے سمجھا دوں میں، عمدہ سروسز واجبی دام پر، آن ٹائم جسے کہتے ہیں، وقت پر وہ ڈیلیور ہوئے۔ تو اسی لیے میں یہاں پر ماشاءاللہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ عمرے پر آئے ہیں رفیق بھائی، اللہ ان کے عمرے کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائے، خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ ٹورز اینڈ ٹریول ایجنسی ایک ایسا بزنس ہے، بہت سے ایکسپیرینس لوگ بھی بعض وقت کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اسے ہر فتنے سے، اس ٹورز اینڈ ٹریولز کو اور اس کے چیئرمین رفیق بھائی کو اللہ محفوظ رکھے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر میں یہ کہوں گا کہ مسلمز جو ہے ہمارے بھارت میں، ہمارے انڈیا میں خاص طور پر آرگنائز، پروفیشنل، اسٹینڈرڈ بزنس سیٹ کرتے ہوئے، لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل پریزنس کو مضبوط کرتے ہوئے ایک پیرلل بزنس نیٹ ورک ایسا کھڑا کریں کہ جس کو بائک آؤٹ کرنے کا کوئی خواب میں بھی نہ سوچے۔ بائک آؤٹ کرو، بائک آؤٹ کرو، بہت سننے میں آ رہا۔ الحمدللہ آکسیجن جب کورونا میں ریکوائرمنٹ تھا تو پتا چلا 90% سے زیادہ پروڈیوسرز اور ٹیکنیشینز اور آکسیجن سلنڈرز کے انسٹالیشن کرنے والے، سپلائرز اور پورے یونٹ کو لگانے والے پورے مسلم سے الحمدللہ۔ تو کورونا کے دنوں میں 100 کروڑ بھارت واسیوں کو آکسیجن الحمدللہ میاں بھائی کی طرف سے گئی، اللہ کے فضل سے۔ اب چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، مکے اور مدینے سے بھی آکسیجن ہوائیں آئی تھی ان دنوں الحمدللہ، تو کروڑوں ہندوستانیوں کی جان بچی۔ مسلمان بھارت کے لیے فائدہ رہے، آئندہ بھی فائدہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کہہ رہا تھا اگر اے پی جے ابو کلام نہ ہوتے الحمدللہ تو بھارت کو میزائل نہیں ملتا، پرمویر چکر میجر حمید نہ ہوتے تو عافیت سے نوازے۔ جو ٹرائنگ اور ٹیسٹنگ ٹائمز چل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں یا کہیں بھی، اللہ اس کو ختم فرمائے۔ ہمارے پیارے ملک انڈیا، بھارت سے لے کے دنیا بھر میں امن و سلامتی، شانتی، انتی اللہ عطا کرے۔ ایک ہی مالک رب اللہ کی عبادت اور آخری نبی کی اطاعت کے ذریعے یہ پاسبل ہے۔ اللہ یہ سب کو سمجھ کر عمل کر کے ماننے والا بنا دے۔ اللہ اسلام کی سربلندی ہندوستان سے لے کے امریکہ تک عطا کرے، اور ہر قسم کے فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، جرائم، غریبی، بھکمری، بے روزگاری، بربادی کو اللہ ختم فرمائے۔ اسلام کے ذریعے اللہ ہر سے کام لے دے۔ اور ایک آخری بات میں تمام لوگوں سے کہوں گا، بی پازیٹیو رہی۔ حالات یقیناً بہت ٹف چل رہے ہیں، بہت جنوں کے حالات یقیناً ایڈورس چل رہے ہیں، سچویشن خراب چل رہی ہے، لیکن گھبرائیے مت، اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ فإن مع العسر یسرا، یقیناً ہر پریشانی کے بعد راحت۔ There is an ease after every difficulty. So trust Allah Ta'ala, pray to Him, have patience, do shukr,
surely Allah will change the days and the best is yet to come inshallah. یقیناً بہترین دن آئیں گے, کامیابی رہیں گی, چائے بنانے والے چائے بنانے پہ جائیں گے, تاڑی پار ہوں گے, پھر سے اپن لوگوں کا انشاءاللہ راج رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عبادتوں کو, دعاؤں کو قبول کرے, رفیق بھائی کے عمرے کو بھی قبول کرے. اور نصاب بھائی اور علیم اور عبدالسمی بھائی نے انوائٹ کیا تھا, رفیق بھائی نے خاص طور پہ فون کیا, بڑا اچھا لگا جدہ میں یہ ایونٹ اٹینڈ کرتے ہوئے. شیڈیول بہت بزی ہے لیکن وقت نکالنا پڑا, قریب کے لوگ کال کریں. اللہ سے دعا ہے کہ مقبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو فار ہیونگ آل آف یو اوور ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام اقسام کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. لاکھوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مکارم الاخلاق ہیں, رحمت للعالمین ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں. جس نے بھی اس کی روشنی میں زندگی گزاری وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا. جس نے بھی اس سے دوری اختیار کی وہ اندھیروں میں بھٹک گیا. اجالوں میں آنے کے لیے ایمان سے مضبوط ہونا بہت ضروری رہتا ہے. قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے ایمان میں تازگی آتی ہے. جب ایمان میں کسی کے تازگی آتی ہے تو وہ دنیا کے تمام ڈر و خوف کو ختم کرتا ہے. صرف اللہ کا خوف اس کے پاس رہتا ہے, اور جس کے پاس اللہ کا خوف آ جائے وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہوتا ہے. تو خوف کے معنی یہ نہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں, بلکہ آپ سر خم کر کے اللہ کی جو رضا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. تو اور گاڈ کانشیسنس ہمیشہ رہنا ہے. جب بھی آپ کسی سے معاملہ داری کر رہے ہیں, کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے جڑا ہوا رہنا پڑتا ہے. تو اس میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ حیات ٹورس اینڈ ٹراولز اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, اور الحمدللہ انہیں کے آنر میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی ہے جیسا علیم بتا رہے تھے. تو سب سے پہلے میں اپنے قلب کی گہرائیوں سے آپ کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے, اور ایسے ہی ضیوف الرحمان کی خدمت کرتے رہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حیدرآباد دکن سے ایک ماحول پیدا کرنا, لوگوں کو اللہ کے گھر کو بھیجنے کی تلقین ادا کرنا اور مکہ اور مدینہ بھیجنا, تو اس میں خوف خدا یا اللہ کا خوف پیدا ہوگا لوگوں میں. کم سے کم اسی بہانے وہ جیسے عمرہ اور یہاں آئیں گے اور یہاں پر اللہ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ہدایت تو دیتا ہے, جو آتا ہے یہاں پر خالی ہاتھ تو کوئی نہیں جاتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بہت اچھا ہے. میں ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو بھیجنا شروع کیا. اس کی سب میں اچھی چیز یہ ہے حیات ٹریولز وغیرہ کی کہ یہاں پر بھی ان کی سروس موجود ہے. وہ بہت بڑا کمال ہے, کیونکہ لوگ تو یہاں بھیج دیتے ہیں. انڈیا سے ہم کو کافی تجربہ ہے, امریکہ سے بھیجتے ہیں, یہاں سے لوگ بھیجتے ہیں, مگر یہاں پر سروس نہیں ملتی, غلط سلط باتیں ہوتی ہے. تو ابھی حال ہی میں کچھ واقعے ہوئے جس میں علیم نے جیسے کافی مدد کی, اور پہلے کے جیسے یہاں پر حالات نہیں ہیں. یہاں پر فنگر پرنٹس وغیرہ ہر ایک کے موجود ہیں. جو لوگ بھی یہاں سے جا رہے ہیں آنے سے پہلے بہت ہی توجہ دینا چاہیے اس پہ, اور معلومات کر کے یہاں پر آنا چاہیے. میں کئی کیسز جانتا ہوں جو ایئرپورٹ سے واپس کر دیے ہیں کئی لوگوں کو, ان کے بیک ڈور سے گئے ہوئے تھے یا شمیسی سے گئے ہوئے تھے. ایسے واقعات بہت ہو رہے ہیں. میں خود کئی بار ٹرائی کرا, صاحبہ آئے تھے وہاں سے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, پھر یہاں آنے کے بعد ایئرپورٹ پہ ان کو روک لیے, عمرے کے لیے چاہے تھے وہ, پھر وہ 3 بجے رات کو ان کو ایگزٹ ونڈو میں ڈال دیے, پھر واپس بھیج دیے. ایسا ایک نہیں کئی واقعات ایسے یہاں پر ہو رہے ہیں.
تو بہتر کیا ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے ذرا چیک بھی کر لیں اور ٹریول ایجنٹ وغیرہ بھی جیسے ذرا سا معلومات کر لیں کہ لوگ یہاں شمیسی سے کوئی گئے یا ایگزٹ پہ گئے یا انلیگل طریقے سے گئے کہ رجسٹرڈ کرنے سے پہلے بجائے اس کے ایئرپورٹ سے واپس چلے جا رہے ہیں عمرے کے لیے آ کے، تو وہ بہتر رہتا اپنے آپ کو کلیئر کرا کے جانا۔ تو بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہاں کی ہواؤں میں، فضاؤں میں نور ہی نور ہے۔ تو الحمدللہ مبارک مہینے میں یہاں پر دعوت بھی ہو رہی ہے، اور آپ تمام حضرات بھی اس نورانی محفل میں ہیں، اور محترم الیاس شرف الدین صاحب ہمارے لیے ایک باعث نعمت ہیں، اور ان کی خدمات کو کوئی بھی جیسا بھلا نہیں سکتا، نہ بھلائے گا کبھی، کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے جنہوں نے جو کام کیا ہے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو یہ جو روشنی وہ جگا رہے ہیں وہ قلوب میں اتر رہی ہے، تو اس سے جیسے لوگوں کے سینے جو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے، انوار سے منور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی جیسے خوش نصیبی ہے کہ الیاس شرف الدین صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ جو روحانی محفلیں ہیں، یہ محفلیں ہوتے رہیں، کیونکہ انسان جو سو بھٹکنے کے لیے کئی راستے مواقع حاصل ہوتے ہیں، مگر دین کی طرف بلانے والا بھی کوئی ہونا پڑتا ہے، تو کم سے کم صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صراط مستقیم کے راستے پر جو جائے گا دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ بہرحال مجھے اتنا زیادہ علم نہیں تھا، آج ہی دعوت دی ہے، تو کچھ ٹاپک تو نہیں تھی، شاید میں سمجھتا ہوں خالی کھانے وغیرہ کی تھی، مگر جب دین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات جس میں دینی جذبہ ہے، تو اللہ رسول کی بات جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر نعمتیں، برکتیں آتی ہیں، تو بات جو سو محفل میں اللہ اور رسول کی بات نہیں، وہ بے برکت محفل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے کلام کو کہنا، حدیث شریف کو یاد کرنا، اللہ سے جیسے دعا کرنا ہر معاملے میں، تو اسی لیے جیسے الحمدللہ کامیاب بھی ہوتے ہیں لوگ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک جگہ بولا گیا، آخری بات کرتا ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، سب نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ بولا گیا، کوئی بھی معاملہ ہونے دو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور جیسے نماز کے ساتھ۔ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، وہ لوگوں کے لیے بہت ہی گراں گزرے گا، بہت زیادہ گزرے گا جو اللہ سے کانشیس نہیں رکھتے، جو اللہ سے خاشعین کی طرح سر خم کر کے جیسے تسلیم نہیں کرتے کہ یا اللہ اس میں تیری رضا ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ صبر کرنا سال 2 سال، مگر جد و جہد رکھنا، اللہ للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے کچھ بھی جب تک کہ محنت نہ کرے۔ تو محنت اگر کرتے رہا، اللہ پہ توکل رہا، صبر رہا، ہر معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناکامی تو دیکھنا نہیں زندگی میں، ناکامی جیسے بدنصیبوں کا مقدر ہے۔ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ہر معاملے میں کہ ہم کو ہدایت کی بھی توفیق دینا، اور ساتھ میں کام کرنے کی بھی، دل و جان سے کام کرنا۔ یہ جو عمرے وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، اس میں 100% سیٹسفیکشن کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کتنا بھی کر لیجئے، دل بھی نکال کے دیجیے، کہیں نہ کہیں وہ چائے کیسے کیا، وہ کیسی کیا، کھانا کیسا کیا، یہ چیزیں ہوتی، مگر اس میں جب آپ صبر کریں گے نا، اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ جیسے یہ کام میں جان بوجھ کے تکلیف نہیں دے رہے۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا مشکلات ہیں، ٹرانسپورٹ کا کیا پرابلم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ایک مرتبہ مجید پہلوان یہاں پہ 600 آدمیوں کا کراتے تھے حج و عمرہ، تو حج میں بھی جیسے ایک آدمی بول رہا، بھائی کیا بد نصیب ہوں میں، کیا بد نصیبی ہے بھائی، چائے نہیں ملی میرے کو صبح میں۔ تو ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، ارے بھائی چائے پینے تھوڑے یا اللہ سے جڑ جاؤ بھائی، ہم کر سمجھا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کام میں جیسا صبر بھی بہت ضروری ہے، صبر بھی جیسا کرنا، پھر لوگوں کی باتوں کو جیسا قبول کرنا بہت ہی، اسی لیے الیاس بھائی یہاں بیٹھے ہوئے
برائی کو بہترین نیکی سے دفع کرو. قرآن کی آیت ہے. برائی کو بہترین نیکی سے دفع کرو. جو تمہارے دشمن ہے وہ تمہارے گہرے دوست ہو جائیں گے. ایک مثال ہے. اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو بہترین نیکی کا کیا ہو سکتی ہے اس سے ادا کر دیا تو کام جو سو آگے بڑھتے رہتا ہوں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی یہ محفل میں بیٹھ کر. بہت بہت شکریہ ہمارے علیم صاحب, ہمارے شرف الدین بھائی, ہمارے شیخ محمد رفیق صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور انہیں کے اعزاز میں جیسا یہ پارٹی منعقد ہوئی ہے. ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں, وہ تو مہمان ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے امید ہے کہ آپ ایسے ہی آتے رہیں گے. اور یہ کام ایسا ہے, میں ایک زمانے میں امریکہ کینیڈا سے عمرے پہ بلا رہا تھا لوگوں کو. میرا ایک ہی مقصد تھا کہ اسی بہانے مدینہ مکے کے ٹرپ ہو جاتے, بس اسی بہانے مکہ اور مدینے کے ٹرپ ہو جائیں گے. چلو کہیں نہ کہیں راستہ نکل ہی جائے گا ہدایت کا. تو بہرحال وہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کام جو سب بہت اچھا ہے. بہرحال آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.